بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاذکار للامام النووی رحمہ اللہ کے آج کے درس میں جو مختلف مسائل ذکر کے متعلق اور دعاؤں کے متعلق وہ جو ہے آپ حضرات کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، تو آ جائیے دیکھتے جائے۔ فصل اجمع العلماء علی جواز ذکر، یاسی فرماتے ہیں کہ علماء حضرات کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ذکر دل سے کرنا ہو یا زبان سے وہ جائز ہے۔ للمحدث، چاہے آدمی کا وضو نہ ہو، والجنب، آدمی جنابت میں کیوں نہ ہو، والحائض، یا خاتون کو ماہواری ہو رہی ہو، والنفساء، یا خاتون کا بچہ پیدا ہوا ہو، نفاس کے دن چل رہے ہو، جو عموماً بچہ کی پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک کسی میں کم کسی میں زیادہ خون کہ جو قطرے رستے ہیں، ان دنوں کے وقت ان دنوں میں خاتون کو نفسا بولتے ہیں یا نافسا۔ تو ذکر کرنا جو ہے نا ان سب حضرات کے لیے جائز ہو، چاہے وضو ہو یا نہ ہو، چاہے آدمی جنابت میں ہو یا نہ ہو، چاہے خاتون کے بچہ کی ولادت ہو گئی ہو یا نہ، ماہواری چل رہی ہو یا نہ، سب صورتوں میں ذکر کرنا جو عام ہم دعائیں پڑھتے ہیں، حدیث میں جو آئے ہیں، ذکر کرتے ہیں وغیرہ، سب جائز۔ وذالک فی التسبیح والتہلیل والتحمید والتکبیر والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدعاء وغیر ذالک۔ یہ کن کن چیزوں میں جائز محترم حضرات؟ ان حضرات کے لیے پڑھنا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف پڑھنا، اس طرح اور دعائیں پڑھنا۔ آگے جو چیز صحیح نہیں ہے ان حضرات کے لیے وہ دیکھتے جائے۔ ولیکن قراءۃ القرآن حرام علی الجنب والحائض والنفساء، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کا پڑھنا جنوب آدمی کے لیے، خاتون کے لیے، اور ماہواری چل رہی ہو یا نفاس والا خون چل رہا ہو، ان دنوں میں ان کے لیے قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سواء قرأ قلیلا او کثیرا حتی بعض آیہ، کہ تھوڑا پڑھ یا زیادہ پڑھ یا تک کہ آدھی آیت کیوں نہ ہو، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ویجوز لهم اجراء القرآن علی القلب من غیر لفظ، ہاں دل میں پڑھ سکتے ہیں۔ دل میں پڑھنے کا کیا معنی ہے کہ آپ زبان سے کچھ نہ پڑھے، چاہے آہستہ ہو یا تیز۔ وَكَذَلِكَ النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ، یہ لوگ اس طرح قرآن کریم کو بھی دیکھ سکتے، اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہو قرآن کریم، اسی طرح سے کسی جگہ قرآن کریم کسی نے رکھا ہوا ہے تو بھی دیکھ سکتا ہے، اندر بھی دیکھ سکتے۔ وَإِمْرَارُهُ عَلَى الْقَلْبِ، دل میں پڑھ سکتے آدمی۔ امرارُهُ عَلَى الْقَلْبِ کا کیا معنی ہے کہ مثلا ایک آدمی کو جنابت کی حالت درپیش ہے، اس کو قرآن کریم کی کوئی بھی سورت یا آیت یا قرآن کریم پورا یاد ہے، دل میں پڑھ سکتا ہے، زبان سے نہیں پڑھ سکتا۔ قال اصحابنا، ہمارے مذہب کی جو علماء حضرات وہ فرماتے ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، کہ وَيَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَن يَقُولَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، مصیبت کے وقت اگر کوئی خاتون یا مرد جنابت میں ہو یا ماہواری ہو رہی ہو خاتون کو، تو مصیبت کے وقت یہ پڑھ سکتی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہاں پر تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جو آیا ہے کہ جو مصیبت کے وقت ایسا پڑھے گا تو اس کو اتنا اتنا ثواب ملے گا، تو اس طور پر سے وہ پڑھ رہے۔ اور اس طرح سے وعند رکوب الدابہ، جب سواری پر کوئی سوار ہو رہا ہو تو یہ پڑھ سکتے کہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین۔ وعند الدعاء، اسی طرح سے جب کوئی دعا کر رہا ہوتی آیت بطور دعا کی پڑھ سکتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اذا لم يقصدا به القرآن، جب قرآن کریم کے طور پر پڑھنا اس کا مقصود نہ ہو تلاوت کے طور پر بلکہ دعا کے طور پر۔ وَلَهُمَا أَن يَقُولَا بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، اس طرح سے کوئی آدمی بسم اللہ بھی پڑھ سکتے، الحمدللہ بھی پڑھ سکتے۔ قرآن کریم میں بھی یہ الفاظ ہیں، یہ آیت، لیکن یہاں پر وہ
اس طور پر نہیں پڑھ رہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے، ذکر کے طور پر. اذا لم يقصد القرآن سواء قصد الذکر او لم يكن لهما قصد، کہ ذکر کے طور پر پڑھ یا دعا. ولا یأثمان یأثمان اذا قصد القرآن، لیکن اگر قرآن کریم کے طور پر صرف یہ پڑھا کہ بسم اللہ الحمدللہ، اس سے وہ گنہگار نہیں ہوگا. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته، اور جو قرآن کریم کی آیت منسوخ ہے، منسوخ کا کیا معنی کہ اس کی تلاوت صرف منسوخ ہے، باقی اس کا حکم باقی ہے. کا معنی جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. تو یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ منسوخ التلاوہ ہے، یعنی اس کی تلاوت منسوخ ہے، حکم ابھی بھی باقی ہے کہ جب کوئی شادی شدہ خاتون اور مرد گناہ کرے، زنا کرے، تو ان کو رجم کیا جائے گا. ابھی حکم باقی ہے، لیکن آیت تلاوت جو ہے منسوخ ہے، تو اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ علماء حضرات کہتے ہیں. آگے دیکھتے جائے. وَأَمَّا إِذَا قَالَ لِإِنسَانٍ، اگر ایک شخص بھی کسی کو بول رہا تھا، کوئی جنوب تھا، جنابت کی حالت میں، اس کو جنوب بولتے ہیں، چاہے خاتون یا مرد، یا ماہواری تھی، اس کو کسی خذل کتاب بقوہ، کتاب مضبوطی سے پکڑو. مثلا کوئی اور کتاب تھی، تو یحییٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ ہے نا، کہ جب اس کو کہہ دیا گیا کہ یا یحییٰ خذل کتاب بقوہ، لیکن یہاں پر اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ تلاوت کرے. ویسے ہم عربی میں تو ہم اس طرح بول سکتے کسی کو کہ ایک لڑکا تو صحیح طرح سے کتاب نہیں پکڑ رہا تھا، اس کو بول دے خذل کتاب بقوہ. تو یہاں پر تو قرآن کریم کے الفاظ اس کی مقصود نہیں تھے نا. اگر اسی طرح کسی نے کہا او قال یا یوں کہا مثلا حضرات محترم، یا کیا کہا کسی ادخلوها بسلام آمنین، اس گھر میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ. تو یہاں پر تو یہ الفاظ قرآن کریم میں بھی ہے، لیکن اس کا یہ مقصود نہیں تھا تلاوت کرنا. ویسے تو عام گھر میں بھی کوئی داخل ہو رہا ہو یا کمرے میں داخل ہو، غرفہ کے لیے بھی حال لفظ استعمال ہوتا ہے، حالف ہا. تو دوست سے کہا ادخلوها، مہمان آ جاؤ، کمرے میں داخل ہو جو بسلام آمنین، کوئی ڈر ور نہیں ادھر. اس کا یہ مقصد تھا عام عربی لہجے میں بات کرنا. ونحو ذلك فإن قصد غیر القرآن، اگر قرآن کریم کی تلاوت کے طور پر پڑھنا مقصود نہیں تھا، لم یحرم یا لم یحرم یا لم یحرم، لم یحرم حرام نہیں ہے. وإذا لم يجدا الماء تيمم وجاز لهما القراءة، اگر پانی نہیں مل رہا تھا جنبی شخص کو، خاتون کو، جنبیہ کو، اور ماہواری دیا اس کو، تو تیمم کر سکتے مٹی سے، پھر اس کے بعد قرات کر سکتے. پن احدث بعد ذلك، اگر اس تیمم کے بعد ان کو حدث ہوا، حدث منا بے وضو ہو جانا، لم تحرم علیہ القراءة كما لو اغتسل ثم احدث، تو پھر اس کے لیے قرات حرام نہیں ہے. جیسے ایک شخص غسل کر لے، غسل کے بعد تو پاک ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد اگر بے وضوگی آ جائے تو اس سے آدمی کو پڑھنا حرام نہیں ہوگا، وہ پڑھ سکتا ہے. آگے دیکھتے جائے. پھر کہہ رہے کہ ثم لا فرق بین یکون تیممه لعدم الماء فی الحضر او فی السفر، کس بات سے فرق نہیں پڑتا یہ تیمم جو اس نے کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ پانی نہیں تھا، یا کیا تھا سفر میں تھا. فلہ یقرأ القرآن بعده ان احدث، اگر اس کے بعد اس کو حدث لاحق ہو جائے تو اس کے بعد یہ قرآن پڑھ سکتے. حدث کا کیا معنی ہے محترم حضرت؟ حدث کا معنی ہے وضو کا ٹوٹ جانا. یا تک بات ہو گیا کہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے. دیکھیں وقال بعض اصحابنا ان کان فی الحضر، اگر ایک آدمی مسافر نہیں ہے، حضر کا لفظ جب آ جائے مقصد مسافر نہیں ہے، اپنے علاقے میں ہے، صلی به وقرأ به فی الصلاة، کہ نماز بھی پڑھ سکتے، اس تیمم سے قرات بھی کر سکتا ہے. ولا يجوز يقرأ خارج الصلاة، لیکن نماز کے باہر نہیں پڑھ سکتا. وہ صحیح جواز کما قدمنا، صحیح بات یہی ہے پڑھ سکتے. لأن تیممہ قام مقام الغسل، کہ تیمم جو ہے کس کی قائم مقام ہے؟ غسل کے. جیسے غسل سے آدمی پاک ہو جاتے اس طرح تیمم سے. آگے دیکھتے جائے ولو تیمم الجنب
ثم رأى ما يلزمه استعماله، اگر ایک شخص نے یعنی جنابت کی حالت میں تیمم کیا تھا پھر اس کو پانی مل گیا، پانی سے غسل کرنا لازم ہے، فإن يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل، تو اس کے لیے کیا قرات کرنا درست نہیں ہے جیسے کہ جنوب کے لیے درست نہیں ہے یا تک کہ غسل نہ کرے، غسل کرنا لازم ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ دیکھیں، وَلَوْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَقَرَأَ ثُمَّ أَرَادَ التَّيَمُّمَ لِحَدَثٍ أَوْ لِفَرِيضَةٍ أُخْرَى، ایک شخص کا مثلا اس نے تیمم کیا تھا، نماز بھی پڑھ لی، قرات ورات بھی کر لی، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ تیمم کرنا چاہ رہے کیونکہ اس کی طہارت ٹوٹ گئی تھی یا کسی اور فرض کے لیے جیسے کہ دیگر ائمہ کے نزدیک، اور لغیر ذلك لم تحرم عليه القراءة، اس کے لیے قرات کرنا حرام نہیں ہے۔ هذا هو الصحيح، هذا هو المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لبعض اصحابنا انه يحرم وهو ضعيف، بس صحیح مذہب یہی ہے کہ اس کے لیے پڑھنا وڑھنا سب جائز ہے۔ آگے آتے مزید مسائل اسی کے متعلق محترم حضرات۔ فرما رہے اما اذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا، اگر ایک جنبی شخص ہے یا خاتون ہے جنبیہ، اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، مٹی نہیں مل رہی، فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، تو وہ شخص جو ہے یا وہ خاتون نماز پڑھ لی گی ادھر، جیسے نماز کی ایک صورت ہوتی ہے نا، ایک شکل صورت ہوتی ہے، اس کے مطابق نماز پڑھ لیں گے یہ لوگ۔ وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة، نماز کے بغیر قرات نہیں کر سکتے۔ ويحرم عليه ان يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، اور نماز میں بھی فاتحہ سے زیادہ قرات نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے ایک شکل ہے سوری طور پر، سوری معنی یعنی سورتن، حقیقی معنی میں تو یہ نماز نہیں ہوگی نا، کیونکہ یہاں پر تو تیمم بھی نہیں پایا گیا، صرف ایک شکل بنا کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہوئے۔ جس نماز میں ہوتا ہے سب جو اس کی ترتیب کر لیں گے، رکوع سجدہ وغیرہ، پھر بعد میں جو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا ان کو، کیونکہ یہ نماز تو نہیں ہوئی تھی نا، کیونکہ تیمم بھی نہیں ہوا تھا اور غسل وغیرہ تو دور کی بات ہے، اس لیے۔ لیکن وقت کا احترام کرتے ہوئے کہ اب نماز کا وقت چل رہا ہے، ان کو نماز کی ادائیگی کرنی ہوگی، اس کو آپ ایکٹنگ نہیں بول سکتے کہ تو ایک ایکٹنگ ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور اس طرح کی بات ذہن میں لانا بھی اچھا نہیں ہے، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے دیکھتے جائے محترم حضرات، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جنابت میں ہے یا خاتون، تو ان کے لیے فاتحہ پڑھنا کیسے ہے، جائز ہے یا نہیں؟ الحمد شریف فیہ وجہان، اس میں دو طرح سے باتیں ہیں، اصحہما لا تحرم بل تجب، کہ حرام نہیں ہے، پڑھ سکتے، فإن الصلاة لا تصح الا بها، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی فاتحے کے بغیر، فکما جازت الصلاة للضرورت تجوز القراءة، جسے نماز جائز ہے نا ضرورت کی وجہ سے اس تیمم کے ساتھ تو قرات بھی کر سکتے ہیں۔ اور ثانی دوسرا قول ہے کہ تحرم، قرات نہیں کرے گا، بلیتی بالاذکار التي یأتی بها من لا يحسن شیئا من القرآن، بلکہ شخص نماز میں وہ اذکار پڑھے گا جیسے کہ ایک شخص اس کو قرات کا کوئی بھی حصہ معلوم نہیں ہے، قرآن کریم کی کوئی بھی صورت یاد نہ ہو تو پھر اس کے لیے ذکر کا جواز دیا گیا ہے نا، مثلا ایک شخص اس کو الحمد شریف بھی یاد نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو پھر سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، کوئی اور الفاظ جو اللہ کی تعظیم کے لیے بولے جاتے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، تو اسی طرح یہ شخص بھی اذکار پڑھے گا۔ آگے یہ بات سمجھ لیجئے کہ وَهَذِهِ فُرُوعٌ رَأَيْتُ إِثْبَاتَهَا هُنَا لِتَعَلُّقِهَا بِمَا ذَكَرْتُهُ، حضرت سے فرما رہا ہے کہ دیکھیے کتاب تو ہم ذکر کے فضائل ذکر کرنے کے لیے لائے ہیں نا، لیکن یاد رکھنا یہ جو ایسے مسائل ہیں نا یہاں پر جو ہم ذکر کر رہے، ان کا ذکر کے ساتھ بڑا تعلق، اس لیے میں نے یہاں پر ذکر کیا۔ اصل میں یہ کتاب فقہ کی نہیں ہے،
فضائل وغیرہ ہے، لیکن فضائل کے ساتھ کچھ مسائل بھی ہم ذکر کریں گے. فذکرتها مختصرۃ وإلا فلها تتمات، ورنہ اس کے لیے اپنی کتابیں ہیں. تتم منا یعنی جو پورے کیے گئے ہیں. وادلۃ مستوفات فی کتب الفقہ، پوری دلیل موجود ہے کتاب فقہ کی کتابوں میں. واللہ تعالی اعلم بالصواب.